من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے جاتے ہیں. وما لهم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب ان کو کتاب کی طرف بلایا گیا کہ فیصلہ تمہارے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے کر دیا جائے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ایک فریق ان میں سے پلٹ گئے اور ایک فریق انہی لوگ میں سے منہ موڑ لیے، اعراض کیے. ذالک بانہم، اس سبب سے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو جہنم کی آگ چند دنوں کے لیے چھوئے گی. دھوکہ ہے وہ ان کو اپنے دین میں. ما کانوا یفترون، ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں افتراء کے طور پر. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا کیسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں. پھر پورا بدلہ دے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ لوگ کمائے ہوں گے، اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو قرآن کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر سننے سمجھنے کی خاطر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب سے بہترین دین دین اسلام ہے.
اس دین کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین مذہب تم تلاش کرو گے وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر حق اور واضح بات آ جانے کے بعد پھر اگر ادھر ادھر کی حالات سے متاثر ہو کر دین کو اگر بدل لو گے تو پھر یہ تمہارا نقصان ہوگا، تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال پھر خراب اور برباد کر دیے جائیں گے، جس طرح سے پہلے کے لوگوں نے اسی طرح سے کیا تھا۔ اعمال کبھی کبھی انسان کے جو خراب اور برباد ہو جاتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ جب آدمی کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک نظام قانون اور خدا کی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی بار بار ایک گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پر ہٹ دھرمی کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے وہ گناہ آہستہ آہستہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت اچھی نیکی کا کام کر کے ہیں، آخرت میں ملیں گے، لیکن وہاں پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور دنیا میں بھی اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ایسی باتیں، ایسی چیزیں، ایسی سوچ اور ایسا گمان کون لوگ زیادہ کرتے ہیں؟ جو لوگ کبھی کبھی اپنی نیکیوں پر یا اپنے کیے ہوئے اعمال اور ایمان پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور جو ہم کو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، جبکہ وہ ناحق پر ہوتے ہیں، اور پھر ان کو شیطان ایک دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر جہنم میں بھی جانا ہوگا تو ہمیشہ کے لیے تم نہیں جاؤ گے، بس چند دن کے لیے جاؤ گے اور پھر نکل کر کے آ جاؤ گے۔ آج یہ سوچ بہت سارے مسلمانوں کو جہنمی بنا رہا ہے۔ مسلمان میں بھی بہت بڑا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہوں ایک نہ ایک دن جنت چلا جاؤں گا، ایک نہ ایک دن تو کلمے کی بنیاد پر جنت جانا ہی ہے، اگر کچھ دن ہوا تو جہنم بھی گزار کر کے آ جائیں گے۔ یہ سوچنا اور یہ کہنا یہ شیطانی دھوکہ ہے، اور یہ شیطان دھیرے دھیرے انسان کو دلوں میں یہ بات بیٹھا کر کے اس کو پکا جہنمی بنا دیتا ہے۔ ایک دن اور ایک لمحہ، ایک گھنٹہ یا ایک سیکنڈ جہنم میں گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی کبھی کبھی مثال دیتے ہیں، جلتے ہوئے چولہے کی آگ پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھو، جلتے ہوئے چراغ پر اپنی انگلی کو ذرا سیک کر کے دیکھو، ذرا گرم گرم توے پر فوراً ذرا ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، تجھے کیا اس کی ہمت ہے کہ تم اس دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ پھر وہ جہنم جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام بھی پناہ مانگتے تھے۔ لہٰذا اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے خیالات یہود و نصارہ کو بھی کل کے دور میں تھا، جس کی بنیاد پر وہ حق دیکھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ چند دن جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی، اگر ہوگا ایسا تو اتنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان ہے تب تو کچھ تو بات بنے گی سزا جزا کے بعد، اور اگر ایمان ہی نہیں تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے غرہم فی دینہم، اپنے مذہب کے خیال اور اپنے دین کے باطل دین کے خیال میں تم گمراہ ہو رہے ہو، دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے صاف صاف واضح بتا دیا، میرے نزدیک اگر کوئی مذہب کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ سب باطل۔ اب کوئی بھی کتنے بھی اس دین پر اچھا اور خوبصورت بورڈ اور لیبل لگا دے پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں جو چاہو تم بول لو، یہاں جو چاہو کہہ لو، یہاں جتنا چاہو اپنے مذہب پر خوبصورت بینر لیبل لگا دو اور وقت اور حالات پر اس کے جشن منا لو، پتہ یا نہیں چلے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ،
کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم سب کو جمع کریں گے کیسے دین میں، جس دین میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دین ہے قیامت کی۔ اس دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو بنایا اسی طرح دنیا کو بھی ختم کرے گا۔ جس طرح سے دنیا کی بنانے کے بارے میں قرآن میں آیات موجود ہیں، اسی طرح دنیا کے ختم کرنے کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنانے والی آیت تو ہاں ہے، اللہ کیا ہے، بہت اچھا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اسی نے بنایا یہ آسمان یہ زمین، تو وہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم اس کو ختم بھی کریں گے۔ دونوں باتوں پر ہم کو ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کیا حال ہوگا اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، اور وہ دین ہے قیامت کے دن۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار آیات موجود ہیں، اور پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اور وہ پیشین گوئیاں اس دین کے بارے میں سب ظاہر ہوتے چلے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اگرچہ ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کی یوں سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن ابھی نہیں مرنا ہے، مرنا ہے، موت ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے، حساب و کتاب ضرور ہے لیکن ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ باطل خیالات جب ہمارے دل و دماغ میں ایسی باتیں گھومتی ہے تو پھر اچھے اعمال پھر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا اس دن جس دن سب کو میں جمع کروں گا، انبیاء کو اور انبیاء کی امتوں کو بھی، سب کو جمع کریں گے اور سب کو پورا بدلہ ہم دیں گے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، کسی کو اگر یہ شک ہے کہ آسمان نہیں ٹوٹے گا، کسی کو شک ہے کہ زمین نہیں پھٹے گی، کسی کو شک ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو آیت بڑی خوبصورت دلیل کے طور پر پیش کیا، جس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں رد کر سکتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی آج اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ گمان کر بیٹھا کہ میری تجارت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، میرے عہدے میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، میری عزت اور آبرو میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، میرے مال اور میری تمام شہرت اور بلندیوں میں کبھی ذرا کمی نہیں آئے گی، ہم جہاں ہیں ہم مضبوط ہیں، نہ موت نہ قیامت کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اے میرے نبی ایسے خیالات اور ایسے لوگوں کو کہیے، کہیے مالک الملک تؤتی الملک، اے اللہ ہے میرے پروردگار تو ہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الملک، تبارک الذی جو کہتے ہیں، کتنا خوبصورت پیارا انداز میں اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں بادشاہت اور وہ قادر ہے۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، سنا دیجئے کھلے طور پر، مالک الملک تؤتی الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت کی تخت پر بیٹھاتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے بادشاہت سے اتار دیتا ہے۔ یہ ہم لوگ نمونہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں نہیں دیکھ رہے، یا نہیں جو بیٹھ گیا بیٹھا ہے، نہیں، فرعون گمان کر کے بیٹھا تھا کہ ہماری تخت و تاج کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، رہا وہ نہیں رہا، تنزع الملک ممن تشاء۔ نمرود یہ خیال کر کے بیٹھا تھا، اور جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں میں سب سے بڑا بادشاہ طاقتور اللہ نے نمرود کو بنایا۔ اب قیامت تک کچھ جیسے شخص کافروں میں کسی کو بادشاہت نہیں دے گا، اور مسلمانوں میں اللہ رب العالمین سب سے طاقتور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ ان جیسی بادشاہت مسلمانوں میں اب کبھی کسی کو نہیں ملے گی۔ لیکن کیا نمرود رہا؟ نہیں رہا۔ یہ کیا فرعون رہا؟ نہیں رہا۔
وہ تو شرارتوں میں بہت آگے بڑھ کر کے کام کیا تھا، اور کہا تھا اے حامان ذرا میرے لیے ایک مینارہ اوپر بہت بلند بنا دو، میں اس پر چڑھوں گا اور موسیٰ کے خدا کو مار دیتا ہوں، آج ختم کر دیتا ہوں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنا وہ اپنے خیالات میں گمراہ تھا، اور وہ سوچتا تھا میری بادشاہت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بلایا بہت بڑا مینار، یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، قرآن پڑھیے 20ویں جز میں بھی 24ویں جز میں بھی آیات موجود ہے۔ چڑھا، اللہ چڑھوا دیا بھی، وہاں سے تیر پھینکا، مارا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا خون لگا لگا کر کے واپس کرو۔ وہ جو تیر وہاں سے واپس جتنے آتے تھے سب میں خون لگا ہوا آتا تھا، یہ دیکھتا تھا اور دکھاتا تھا، کہا دیکھو مار دیا نا، آپ اطمینان رہو، میرے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے تخت پر بیٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ اتنا بڑا ظالم بن جا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جس طرح سے میں یہ تخت و تاج کو بدلتا رہتا ہوں تو دنیا کو بھی میں بدل دوں گا، اس میں بھی تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی، اس میں بھی تمہاری کوئی حکومت نہیں چلے گی۔ آگے فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، میں جس سے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ عزت کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، 2 آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ اس کی شان نزول، اسلام پر حملہ در حملہ، حملے پر حملہ، کفاروں کی طرف، مشرکوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی سازشوں سے چین و سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو۔ تو ایک واقعہ آیا تھا نا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جہاں اس کی تفصیلات ہے کہ جب یک مشت سارے مل کر کے لوگ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خندق کی کھدائی کا نظام بنایا تھا کہ مدینے سے باہر اتنا گہرا خندق بنا دو کہ ادھر کے لوگ ادھر نہ آ سکے۔ اور وہ زمانہ تیر اندازی کا تھا، لڑ لیں گے اس چیز سے، تو بہت لمبا چوڑا خندق کھودا گیا، اس میں ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ کھدائی کے لیے، مٹی بھی سخت، زمین بھی سخت، لکھتے ہیں کہ 6 دنوں میں تیار کر دیا۔ زیادہ سے حساب کتاب لگائے جا تو چند ہی دن لگے، بڑی بڑی مشینیں بھی کام نہیں کر سکتی، تیار کر دیے لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بنفس نفیس شریک تھے، اور وہ بھی اتنے ہی کھدائی کے ذمے لیے تھے اپنے اندر جتنا صحابہ کو دیے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ کچھ اور دن لگے ہوں، 12 دن ہوئے ہوں گے، لیکن اتنا ہے، 12 دن بھی ہو یا 6 دن بھی ہو، بہت کم دن ہے۔ آج بھی وہ خندق کا نشان موجود ہے، کئی کلومیٹر ہے، گہرائی اتنا کہ گھوڑا اگر گر جائے تو خود وہ اٹھ کر کے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا وہ، کہ ایک بڑا چٹان جہاں پر میں وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، بہت پریشان ہوئے، اور انہوں ہی نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ خندق کھودا جائے تو دشمن ادھر کے ادھر نہیں آئیں گے، انہی کے مشورے پر یہ کام ہوا تھا، اور انہی کے حصے میں چٹان نکل گیا۔ بڑی کوشش، بڑی ہمت، بڑی طاقت سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن ہو نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول خود بھی کھدائی میں شریک تھے اور جائزہ بھی لیتے تھے، دیکھیں کون کتنا کام کیا، کیا پریشانی ہے، ایک کھانا پینا بھی کم ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے، اس حصے میں حضرت ابو ہریرہ بھی غالباً تھے رضی اللہ عنہ، دیکھنے لگے تو حضرت سلمان فارسی کہنے یا رسول اللہ نہیں ٹوٹ رہا، بڑی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی کہنے لگے کہ بالکل نہیں ٹوٹ رہا، بڑی ہمت لگایا،
آپ نے فرمایا طاقت لگاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ اس وقت میں جذبات میں آ کر کہا کیا طاقت لگاؤں، دیکھیے میرے پیٹ کا حال، تو اس پر پتھر بندھے ہوئے تھے سپورٹ کے لیے، جیسے آج کل بیلٹ نہیں لگا لیتے ہیں، اب پیٹ کم کرنے کے لیے بیلٹ لگاتے ہیں کس کے لیے؟ پیٹ بڑھ جائے، تند بڑھ جائے تو اس کے کم کرنے لیے۔ کل وہ پتھر کے بیلٹ گویا کہ لگاتے تھے کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے کہ جھکنے میں اور اٹھنے میں طاقت تھوڑی سی ملے، تو ان کے پیٹ پہ پتھر لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول بھی اٹھا کر کے دکھا دیے کہ صرف تیرے میں نہیں، میرے میں بھی ہے۔ خیر یہ ایک واقعہ ہے، اور اس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دعوت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑا لیے اور خود آپ نے مارا، تو مارے تو ایک ہی بار ایک ضرب میں بالکل پتھر ذرا سا ڈھیلا ہوا، چٹان، اور اسے جو چنگاریاں نکلی بڑی روشنی پھیلی اس سے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اس روشنی سے مجھے قیصر و کسریٰ، روم، یمن، یہ سب کے محلات، خزانے 3 مرتبہ مارے، اور 3 میں وہ پتھر چٹان چورا چورا ہو گئی، اور تینوں روشنی میں آپ کو ایک ایک بات کی پیشین گوئی دی گئی۔ یہ دیکھو روم کا، یہ ملک شام کا، یہ یمن کا محلات، خزانے، یہ سب، اور آپ نے پیشین گوئی دی کہ لوگوں صبر کرو، ایک دن روم، شام، یمن، ان سب کے سرخ محلات کا مالک تو ہوگا، اور وہاں کا خزانہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کی بادشاہت تیرے پاس ہوگی۔ اللہ کے رسول یہ بات پھیل گئی مدینے میں، تو منافقین یہودی لوگ کہنے لگے جس کو روٹی نہ ملے وہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے، کیا دیکھیں؟ اتنے بڑے بڑے خواب، جن کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، پہننے کا کوئی چیز نہیں ہے، کہاں سے مکہ سے آ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں لوگ، مطلب ایک طنز، ایک مذاق، یہ سب جھوٹی باتیں، تسلی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ کے سنا دیجیے، قُلِ اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، کون ہے؟ وہ بدلتا ہے تخت و تاج، وہ بدل دیتا ہے، عزت کا مالک وہ، ذلت دینے اور عزت دینے دونوں کا مالک، بیدک الخیر، ساری خیر کا مالک کون؟ اللہ ہے، خیر کے جتنے بھی راستے سب اللہ کیا، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا مشاہدہ کر لیجیے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا مضبوط بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت و حکومت چلانے والے، اور بازو میں جن کے پاؤں میں چپل نہیں، کپڑے پر پیوند، بھوک اور پیاس، ایسی غربت افلاس کے عالم میں یہ کہاں بادشاہت کریں گے؟ شام اور یمن اور یہاں وہاں، یہ کیسے گورنر بنیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ جیسے آج کوئی خواب ہم لوگ سوچیں اور دیکھیں اور بولیں ہیں صبر کرو ایک دن ہم لوگ، تو کوئی کہے گا میاں یہ مٹھی بات ہے، ابھی تو طاقت ہے کسی کے پاس، ابھی ہے کوئی ایسا ویسا، ارے کچھ بھی نہیں ہے، فیصلہ عرش سے ہوتا ہے تو زمین پر اس کا نفاذ ہوتا ہے، کبھی بدلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ اسی ملک میں سانس لے رہے ہیں جس ملک میں 850 سال اسلامی حکومت تھی، اسی ملک میں تو اللہ بدلتا رہتا ہے، اس کے نظام قانون میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی کو شک ہے تو دیکھو ذرا مثال، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ رات کا آنا اور دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جس طرح سے رات دن کا آنا جانا اللہ کرتا ہے، اسی طرح حکومت و سلطنت کو بھی لانا لے جانا اللہ کرتا ہے۔ اگر تم کو رات اور دین کے آنے جانے میں کوئی شک نہیں تو اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تم کو روکنا ہے اور روکنے کی طاقت ہے کہ نہیں، اللہ جب بدلے گا سلطنت و حکومت کسی سے چھین کر کے، ہم اس کو روک دیں گے، ہم اس سے ٹوک دیں گے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، تو اے میرے بندو ذرا رات کو لاتا ہوں، ذرا روک کر کے دیکھ لو، ہے کوئی روکنے والا؟
دین کو لاتا ہوں، ہے کوئی روکنے والا؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تب جب تم ایک دن اور رات کو نہیں روک سکتے ہو تو میری طاقت، سلطنت و حکومت کو اگر اونچے نیچے کر دوں میں، تو تم کون ہوتے ہو روکنے والا؟ میں فقیر کو بادشاہ بنا دوں تو تم کون ہوتے ہو؟ اور فقیر امیر کو غریب بنا دوں تو تم کون ہوتے ہو؟ ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہے دنیا میں۔ تو اللہ نے ایک نمونے کے طور پر میں یہ دیا جو جس کا مشاہدہ ہم لوگ رات و دن کرتے ہیں۔ رات کا لانا، دین کا لے جانا، دین کا لانا، رات کا لے جانا، دین کو چھوٹا کرنا، رات کو بڑی کر دینا، رات کو چھوٹی کرنا، دین کو بڑا کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ پہلے دن مغرب کی اذان اتنے میں ہوتی تھی، اب کتنا فرق آ گیا؟ 15-20 منٹ کا فرق آ گیا نا۔ یہ کون فرق کیا؟ کیا مسجد کے کمیٹی کے لوگ بیٹھ کے؟ کیا امارت شریعہ کے لوگ بیٹھ کر کے؟ کیا مفتیان کرام بیٹھ کر کے؟ کیا حکومت کے کوئی آدمی بیٹھ کر کے طے کیا؟ کون ہے یہ؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو جس پروردگار اور جس اللہ نے اپنی طاقت سے رات و دین کو چھوٹا بڑا گھٹاتا بڑھاتا ہے، وہی ہے تخت و تاج کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور ایک مثال دیا کہ اگر تم کو اس میں بھی کچھ شک ہے تو اللہ کی ذات تو وہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اگر تجھے شک ہے تو دیکھو میں کون ہوں، میں زندہ سے مردہ بنا دیتا ہوں، یعنی زندہ کو موت دے دیتا ہوں۔ اگر ہے تمہارے اندر طاقت روکنے کا تو روک دو، مرنے والے کو تم روک دو۔ میں وہ ہوں جو زندہ کو مردہ اور مردے سے میں زندگی نکالتا ہوں، یعنی ایسی ایک چیز ہے جس میں جان نہیں لیکن ان سے جاندار چیز نکال دیتا ہوں۔ ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ہے لیکن اس کو میں مردہ بنا دیتا ہوں۔ یہ سب تو ہم لوگ دیکھتے رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ مشاہدہ روز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مر رہے ہیں لوگ، زندہ تھے کل، ان کا ایک نام تھا، ان کے کام تھا، ان کی سب چیزیں تھیں، لیکن کیا ہو گیا؟ بڑی بڑی ان کے پاس میں ڈگریاں تھیں، سند تھے، نام تھے، عہدے تھے، لیکن جب مرا تو کیا؟ میت جنازہ، دو نام آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ جنازہ اٹھاؤ، میت تیار، مٹی تیار، کہاں چلے گئی وہ سارے عہدے، حسب و نسب؟ تو اللہ فرمایا اگر ہے تیرے اندر طاقت کہ اگر ہم کسی غریب کو، کسی کمزور کو بادشاہ بنا دوں تو تمہیں اگر اس میں شک ہے تو پھر ذرا مرنے سے کسی کو بچا لو، اور پھر دیکھو کہ میں بے جان چیز سے جاندار نکال دیتا ہوں، یہ بھی تو میری طاقت ہے۔ کتنی ایسی چیزیں جس میں جان نظر نہیں آتی لیکن اللہ اسے ایک جان نکال دیتا ہے۔ گٹھلیوں سے اللہ تعالیٰ کتنے پیڑ پودے نکال دیتا ہے، ایک گٹھلی سے ہزاروں پھل نکالتا ہے۔ وہ گٹھلی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کھایا چوسا مٹی میں ڈال دیا، وہاں سے خوبصورت پودا نکال دیتا ہے۔ اور آگے مثال مفسرین نے فرمایا، اس پہ غور کرو، بہت ساری چیزوں، لیکن ایک نمایاں چیز ہے جس میں جان نہیں اور اس سے جاندار چیز نکالتا ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ انڈا۔ حاجی صاحب بول رہے انڈا۔ انڈا پہلے یا مرغی پہلے؟ پارلیمنٹ میں اگر بحث شروع کرے تو کوئی بتا نہیں سکے گا، علماء سارے بیٹھ کر کے، لیکن قرآن بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اس پر اتفاق نہیں کر سکتا ہے کوئی، لو ظاہر سے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے؟ مرغی پہلے، انڈا۔ اگر انڈا پہلے تو مرغی ہی، تو انڈا آیا کہاں سے؟ اسی لیے کہا کہ الجھو نہیں کسی چیز میں، اللہ جتنا دیا خوشی خوشی کھا پیو، بحث مت کرو۔ بحث کرو گے تو انڈے بھی نہیں کھا سکو گے، مرغی بھی نہیں کھا سکو گے۔ قرآن سے پوچھئے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے؟ قرآن کہتا ہے انڈا پہلے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک مردہ چیز ہے، اس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جاندار نکالتا ہوں۔ اور دیکھیے
اس کے اندر سے ایک مرغی کا پرندہ نکلتا ہے، نہ اس میں دریچے ہیں، نہ اس میں کھڑکیاں ہیں، نہ کسی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا ہے، نہ کبھی ہاسپٹل میں لیبارٹری میں جا کے اس کو دکھائے ہیں، اور نہ کوئی انجیکشن اس کو دیا گیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ مرغی کے پروں کی حرارت سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ایسا پرندہ نکالتا ہے کہ خود اپنا دانہ، اپنا خوراک فوراً چننے لگتا ہے۔ اور ہم تو 2.5 سال تو دودھ پینے میں لگا دیتے ہیں، پھر روٹی کے ٹکڑے کھانے میں لگاتے ہیں، کتنے زمانہ گزرتا ہے تب کہیں جا کر کے ہم لوگ روزی کی طرف نکلتے ہیں، لیکن وہ پرندہ نکلا فوراً اپنے زندگی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ یخرج الحی تخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو جس طرح میں یہ سب کام کر دیتا ہوں، یعنی مردے کو زندہ، زندے کو مردہ، رات کو دین، دین کو رات، یہ سب جو میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو بندو؟ اسی طرح سے میں بادشاہت کی تخت و تاج کو بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہوں۔ اس لیے اے لوگو، اگر میرا محبوب آج اگر چنگاریوں کی روشنی میں اگر پیشین گوئی کی ہے اور صحابہ تو کو بتایا ہے، تو یقین کرو ایک دن تم سرخ محلات کا مالک ضرور بنو گے، اللہ بنائے گا۔ اور اللہ بنایا نہیں بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کتنا پھیلا، آدھی دنیا پر پہلا۔ اس وقت میں یمن، ملک شام، روم، فارس، یہ سب محلات، ملک، خزانے سب کس کے قبضے میں آ گیا؟ حضرت عمر۔ اور کون لوگ گورنر بادشاہ بنے؟ جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں رہتی تھی، جن کے کپڑے پھٹے پیوندوں کے ساتھ رہتے تھے، جو ایک روٹی کھا کر کے کئی کئی دن گزار دیتے تھے، وہ لوگ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر بنے، کہاں؟ فلسطین کا گورنر بنے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیا ہے، ملک شام اور اس پورے خطے کے گورنر بنے، جن کے کپڑے پر کئی کئی پیوند لگے رہتے تھے، جن کو بنایا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ، عشر مبشرہ کا صحابی، کہا کہ جاؤ ابو عبیدہ آپ ان ملکوں کے گورنر۔ حکم ہوا، چلے گئے سیدھے سادے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی شکایت آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ جن کو گورنر بنا کر کے بھیجے ہیں وہ ذرا ٹھیک نہیں ہیں، ان کو جلدی بدل دیجیے، دوسرے کو یہاں بھیجیے۔ کیا ہے اس میں؟ حضرت عمر فوراً سفر کی، ارے یہ توقع اور امید کے خلاف ہے، جس کی بشارت جنت کی ملی ہو، اور جس سے نبی کی محبت، نبی ان سے محبت، اور بہت چہیتے صحابی تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر، اور میں ان کی اس خوبیوں کو دیکھ کر کے گورنر بنا کر بھیجا، کیا ہو گیا وہاں جانے کے بعد؟ کیا دنیا دار تو نہیں بن گئے؟ مال و دولت کو دیکھ کر کے کہیں اس کی طرف تو چلے نہیں گئے جس کی وجہ سے شکایت؟ کیا ہو گیا؟ خود مدینہ سے وہاں سفر کیے ملک شام، مسجد میں ملاقات ہوئی، ظہر میں اچانک دونوں دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین کیسے اچانک آنا ہوا؟ کہا کہ ایک مسئلے کی وجہ سے آیا ہوں۔ پہلے چلو تم کہاں رہتے ہو وہاں مجھے دکھاؤ، تیرا گھر رہائش کہاں ہے؟ کہا کہ آئیے، نماز کے بعد لے کے گئے تو ایک درخت کے نیچے خیمہ لگا ہوا تھا کپڑے کا، کہا کہ یہاں رہتا ہوں میں۔ کہا آئیے بیٹھیے۔ کہا کہ کچھ کھلاؤ گے؟ کہ ضرور کھلاؤں گا۔ لٹکے ہوئے تھیلے سے 2 روٹی نکالیں اور ایک پیالے میں پانی ڈالیں، نمک ڈالیں، روٹی کو توڑ کر کے بھگو دیے۔ کہا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب روٹی بھگ گئی، نمک اور پانی میں نرم ہو گئی، آپ نے پیش کیا امیر المومنین۔ ایک ہے پوری آدھی دنیا نے، پوری دنیا کا امیر المومنین، اور ایک ہے 3 ملکوں کا گورنر۔ کھانا کیسا ہے؟ اب تو بھیک مانگ کر کے 50 ایٹم کا ولیمہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قوم کیوں نہیں ذلیل ہوگی؟ کیوں نہیں رسوا ہوں گے؟ ہم لوگ مانگ کر کے کھانے والے ہم لوگ ہیں، مانگ کے کھلانے والے ہم لوگ ہیں۔ بھیک پر مسلمان مجبور کر رہے ہیں دوسرے کو۔ پوری دنیا کا امیر المومنین اور گورنر ایسے دونوں کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ کھانا سے فارغ ہوئے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک آپ نے مسئلے بتایا نہیں، مسئلے نہیں بتایا، کس بنیاد پر مدینے سے اچانک یہاں کا سفر؟ کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں 3 شکایتیں آئی تھی، اس کی وجہ سے تحقیق کے لیے میں آیا۔ کیا ہے وہ میری شکایت؟
کہا کہ ایک شکایت تو یہ ہے کہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی کرتے ہو اور ہفتے جمعے میں بھی چھٹی کرتے ہو، یہ 2 چھٹیاں صحیح نہیں، لوگوں کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی شاید، اس لیے مہینے میں کیوں چھٹی کر لیتے ہو، اور ہفتے تو 4 چھٹی ایسی ہو جاتی تمہاری۔ تو ایک تو 2 یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات، رات میں تم کسی سے نہیں ملتے ہو، سنا دروازہ تیرا بند، یعنی کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہو، جبکہ اللہ کے بندے رات میں بھی کوئی فریاد لے کر کے آئیں اور ان کو بھی ضرورت ہو تو سننا چاہیے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ 3 شکایتیں تمہاری آئی ہے، اسی لیے میں آیا کہ خود تم سے ایسی امید نہیں تھی، لیکن کیوں ایسا ہوا؟ تینوں کا جواب میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو گورنر بنایا، جو کہا نا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی نا، یہ ہو رہا ہے نہیں ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا کہ 3 باتیں یہ، کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، مہینے میں جو ایک مرتبہ چھٹی میں کر لیتا ہوں، میرے پاس کوئی خادم خادمہ غلام نوکر چاکر نہیں رکھا ہوں، دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور ایک ہی روٹی کھاتا ہوں، یہ تھیلے سے جو روٹی میں نکالا نا 30 روٹیاں ایک ہی دن میں بنا لیتا ہوں، پورا دن لگتا ہے پکانے کے بعد سکھا کر کے اس کو تھیلے میں رکھنے کے لیے، تو مہینے میں ایک مرتبہ ان روٹیوں کو بنانے میں مجھے وقت لگتا ہے، اس لیے چھٹی کر لیتا ہوں، اور ایک ہی روٹی روز کھاتا ہوں، اور وہ کھانے کا بھی یہ ہے نمک پانی، یہ ہو گیا بس۔ ایک تو اس وجہ سے ایک مہینے میں ایک دن چھٹی، ہفتے میں جمعہ ہے، کپڑا دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پھر اس کو پہنتا ہوں، پھر جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ اس وقت کے گورنر ہی لوگ امام ہوتے تھے، وہی لوگ خطبہ دیتے تھے، تو وہ جاتا تھا میں، تو کپڑا دھونے سکھانے میں میرے پاس زیادہ جوڑے نہیں ہیں، یہی ایک کپڑا ہے، اس کو دھوتا ہوں، ایک سکھاتا ہوں، ایک پہنتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، اس لیے اور ہفتہ جمعہ ہے اس لیے ٹھیک ہے۔ رات میں کیوں نہیں سنتے ہو؟ کہا کہ رات میں اس لیے دن بھر سب کا سن کر کے آتا ہوں، فلاں بندے کی یہ ضرورت، وہ ضرورت، یہ پریشانی، تو دن میں بندوں کی باتیں سن کر کے اللہ کو رات بھر سناتا ہوں کہ اللہ تو سب کا حل کر دے، ہم کیا حل کریں گے؟ تو دن جو ہے مخلوق کے لیے ہے اور رات میں خالق کے لیے رکھتا ہوں، اس لیے میں رات بھر اپنے رب کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں، لوگوں کی ضروریات اور حاجات پیش کرتا ہوں، وہی اللہ حل کر دیتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین رات میں مخلوق سے نہیں ملتا ہوں بلکہ خالق سے ملتا ہوں۔ یہ ہے، اگر پسند ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ مدینہ جاتا ہوں، کسی دوسرے کو بھیجیے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، دھکا مکا کر کے نہیں ہم ہی رہیں گے۔ عہدے کے بھوکے تو نہیں تھے وہ لوگ، کہ کیوں کیسا؟ آج تو اسی وجہ سے تو پریشانیاں ہیں۔ حضرت امیر المومنین رو پڑے، اٹھے اور پیشانی پر بوسہ دیے، تم جیسے بادشاہ، گورنر، ذمہ دار، حکمراں جب اس روئے زمین پر جب تک رہے گا، اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اے اللہ، جس کو میں نے پسند کیا اور بھیجا جس کام کے لیے، عمر کی غلطی نہیں ہوئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیے۔ اور برملا لوگوں سے کہا، اے لوگوں قدر کر لو ان کو، میں نے جن کو بھیجا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس سے اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے تھے۔ لیکن چپکے سے حضرت امیر المومنین نے یوں کہا کہ وہ ابو عبیدہ، اتنے تو دنیا میں جائز ہے، آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں تو ایک خادم رکھ لو، یہ ملک اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے اچھے ہیں، ایک گھر لے لو، ذرا کپڑا 2-3 رکھ لو یا کرو، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اتنا کرنا چاہیے۔ جواب کیا دیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، اس وقت میں نے اپنے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے
ہم اگر رہ گئے ہیں تو ہم بھی آپ سے اسی حالت میں ملیں گے جس حال میں آپ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ زمانہ بدل جائے لیکن ابو عبیدہ نہیں بدلے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرہ برابر بھی اپنے حالات کو اس شکل اس تصویر سے بدلوں نہیں، میں جیسا نبی کو دکھایا تھا ویسے ہی نبی سے جا کے ملوں گا۔ اللہ تب یہ دین آیا ہے۔ آج تو ہم لوگ جہیز کے پیسے پر بدل جاتے ہیں، لون سود کے پیسے پر ہم بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں اسی طرح زندگی گزاروں گا جس طرح سے رسول اللہ نے مجھے چھوڑ کر کے گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آیت پر بول رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ظالموں کو ظلم اور اس کی طاقت کو دیکھ کر کے اللہ سے یقین اور توکل ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مایوسی ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے کفر ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس وقت صحابہ کو، جس وقت ان کی تعداد کم تھی، ٹھکانہ کم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کبھی سوچے بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ نے کیا کیا؟ پیشین گوئی کی، کرا دی کہ ایک دن آئے گا ایسا جہاں تم ہوگے اور یہ دنیا ہوگی، یہ بادشاہت، گورنر سب تم بنو گے، تیرے ہاتھوں میں خزانے کے خزانے ہوں گے۔ صحابہ کو سب اللہ نے دے دیا ان کی محنت اور ان کی اخلاص کی بنیاد پر، لیکن وہ نہیں بدلے، دنیا کو بدل کر کے چلے گئے کہ کفر سے سب کو ایمان کی طرف لائے۔ اسی کے اثر آج بھی ہے۔ کیا ہے؟ انہی لوگوں کے اخلاص کی اثر آج تک باقی ہے، جو اللہ نے ہم سب کو ذرا سا دین کے راہ پر رکھا ہے۔ اس لیے قدر کر لیجئے اور مایوس مت ہوئیے۔ اللہ نے صاحب فرمایا کہ کھلے طور پر اعلان کر دی، بادشاہوں کا بادشاہ وہی تخت و تاج کا مالک ہے، آج ان کی حکومت کل کسی کی حکومت بنا دوں گا۔ لہٰذا اللہ نے دکھایا، مکے میں جن کی حکومت تھی کیا کیا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو فتح دلا کر کے پھر حکومت بنا دیا۔ لہٰذا دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے کتنے کھلاڑی آ جائیں، اپنی باتیں اپنی سور پھونک کر کے چلے جائیں، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ دنیا ایسے ہی آئے گی جائے گی اور ایک دن فنا ہو جائے گی، سب اللہ کے پاس سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ عزت کا بھی مالک اللہ ہے، ذلت کا بھی مالک اللہ ہے، تخت و تاج بدلنے کی بھی طاقت اس کو بھی ہے۔ جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس ملک میں بھی بڑے بڑے ولی گزر کریں، بادشاہت کر کے چلے گئے، تو ہم اور آپ مایوس نہ ہوئیے ان ظلم اور زیادتیوں کو دیکھ کر کے، بلکہ اللہ پر اس آیت کریمہ پر یقین رکھیے۔ اور اگر کسی کو ذرا برابر بھی شک ہے تو رات کو روک دو، دین کو روک دو، مرنے والوں کو بچا لو۔ نہیں کوئی بچا سکتا ہے، جو یہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بدلنے کا نظام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت ملے تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا کیجیے، ہر نماز کے بعد پڑھا کیجیے۔ کبھی دشمنوں سے خوف ہو تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آیت الکرسی اور ایک آگے آیت بتلایا تھا شہید اللہ انہ، اور یہ آیت ملا کر کے اگر فرض نمازوں کے بعد پڑھو گے تو کل اللہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت اور جنت عطا فرمائے گا۔ کتنے آسان ہے یا نہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی اللہ بادشاہت دے۔ جب قرآن سے لگاؤ آ جائے زبان پر تو آپ ترانے کی طرح پڑھیے، گنگناتے رہیے، اس کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ جیسے جب کسی سے محبت ہو جاتی، کسی سے گنگناتا رہتا ہے، گانے والے گانے کی گنگناہٹ کرتے رہتے ہیں، قرآن والے ہیں، مسلمان ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں، ماں بہنیں پڑھیں، سب کو پڑھائیں انشاءاللہ۔ بہت پیاری آیت ہے۔ عزت دنیا میں چاہتے ہیں تو عزت اللہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔
خیر عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بہت ساری فضیلتیں علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رکھے ہیں۔ بس یہ پڑھیے کہ اللہ جتنی بھی اس آیت کریمہ میں خوبیاں وہ ہم کو عطا فرما دے، اللہ اپنی شان سے عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔